حضرت نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا کہ مسلمان اپنی عورت کو قید میں رکھتا ہے، جب باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتا ہے، برقع دے دیتا ہے، جب بے پردہ بے برقع عورت سڑک پر آتی ہے تو جس طرح نیمبو کٹنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے اسی طرح آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ہاوڑہ برج آپ نے دیکھا ہوگا، انگریز کا دور تھا، انگریز حاکم تھا، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایک لڑکی بے پردہ چل رہی تھی، ایک پیچھے سے ایک لڑکے نے چھیڑ دیا اس کو، دونوں لڑکا لڑکی کا مقدمہ عدالت میں آیا، انگریز حاکم ہے، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ تو انگریز نے حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے چلتی ہوئی لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، چولہے کی آگ جس کو چولہے میں رہنا چاہیے وہاں سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی ہے، قصور پیٹرول پمپ کا نہیں ہے، چولہے کی آگ کا ہے۔ انگریز بڑا دور اندیش تھا، سمجھ گیا، اس نے لکھا اپنے ججمنٹ میں، ماہ طیبہ رسالہ نکلتا تھا 1952 میں، اس مقدمے کو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، لڑکی کو سروار ہے، اس کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے زمین پر آئے۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے، اس لڑکی کا کیس کیا تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او نادان لڑکی جواب دو، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی ہے سینہ زوری بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا میں اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو؟ کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے۔ روز روبرو محشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی بارات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرک میں پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے اجازت ہے، 3 منٹ کے لیے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، راستہ میں بتا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، آخری پیغام سنا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے اور معاہدہ کیجئے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ 40 سال کا جھگڑا 1 ہی دن میں ختم ہو جائے۔ ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھ لے، بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے۔ ماں بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نند اپنی بھابھی کو بڑی بہن سمجھ لے، بھابھی اپنی نند کو چھوٹی بہن سمجھ لے، بہن کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور تنویر زکی یہاں بیٹھا ہوا یہ الٹا چرخا بھی گھماتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس عورت آئی،
کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کچھ ترکیب کر دیجئے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پر دم کرتا ہوں، جب بھی جھگڑا شروع ہو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا، جھگڑا تمہارا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر عورت زبان کو قابو میں کر لے، مرد ہاتھ کو قابو میں کر لے، ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا۔ جب سسرال میں آدمی کو مزے کا کھانا کھانا ہوتا، اپنے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا تو سیدھے سسرال بھاگتا۔ ساس کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور دال میں کالا ہے، بے موقع داماد کیوں آیا، یہ مرغا ذبح کرانے کی پلاننگ ہے۔ تو ساس نے سوچا کہ اگر ایک دن کھلا دیں گے بڑھیا کھانا، روز آئے گا کھانے کے لیے، آج ہی سبق سکھا دیتے، کبھی نہیں آئے۔ تو ساس نے کھچڑی بنا کر کے داماد کو دے دیا۔ اب کھچڑی دیکھ کر کے داماد کا غصہ عرش پر چلا گیا۔ اماں یہ جیل خانہ ہے، میں قیدی ہوں کہ کھچڑی کھاؤں گا؟ کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، اتنی اچھی غذا ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا کہ بڑھیا نہیں ہے، عجوبہ ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، گھی تو لا کر کے دے دو۔ بڑھیا ایک نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو کسی کا ریکارڈ ہی نہیں تھا 10 روپیہ سے زیادہ کوئی انعام دیتا ہوں، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ۔ اب شاعر بھی 10 روپیہ لیتے لیتے اکتا گیا، کوئی اس میں 150 والا نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے، 100 روپیہ دیا، انہوں نے تعریف کیا، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ نے کیا میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد پھر شعر شروع کر دیا تو دیکھا حاجی صاحب کھڑے، کہا حاجی صاحب آپ تو بیٹھ جاؤ، کہا نہیں وہ 90 روپیہ ہمارا واپس کیجئے، اس لیے 100 روپیہ۔ تو ایسے ایسے کنجر ہوتے، ایسے ایسے بخیل ہوتے۔ تو بڑھیا ایک نمبر کی بخیل تھی، کنجر تھی، اس نے چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا کوٹھی میں۔ جب داماد نے بولا کہ گھی دے دیجئے تو لاج لحاظ میں لے کر کے آ گئی، ڈھکن جو کھولا تو جلدی میں ہاتھ میں حرکت تھی، گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، منطق سے کہا بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اب داماد کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑی کھٹاسی ہے، یہ اکیلا مجھ کو کھانے نہیں دے گی۔ تو لاج لحاظ میں داماد کہتا اب تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو، کیا دقت ہے۔ اب بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ گرا ہوا تھا۔ بڑھیا نے دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹان دیا۔ تو داماد کہتا ہے کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ بس 3 وعدہ آپ سے لوں گا، اللہ کی عبادت کریں گے جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ گریبان پکڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کرکٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، چلیے آپ ادھر ہی رہ جائیں۔ آپ لوگ تھوڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ ایک عجیب و غریب خطیب حضرت